الحمد لله الحمد لله القادر القوي العزيز الغفار غافر الذنب وقابل التوبة الكريم الستار وأقرم الصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا محمد صاحب العز والوقار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من سلك مسالكهم إلى يوم القرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت، صاحب خلق عظیم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت با آواز بلند پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. محترم حاضرین، درود پاک کے بعد کچھ اشعار نعت کے سماعت فرما لیتے ہیں. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا شان و شوکت کا کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے. معراج ہوئی تا عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے. سب راز فہمی دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کا کیا کہنا. سب راز فہمی دل پہ کھلے، یہ عزت و حشمت کا کیا کہنا. ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے، ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے. ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے، ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے. ہر شمع تیری
پروانہ ہے، اے شمع ہدایت کیا کہنا، ہر شمع تیری پروانہ ہے، اے شمع ہدایت کیا کہنا، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی ہمت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، عالم کی بری ہر دم جھولی، خود خواہ تو بس جو کی روٹی، عالم کی بری ہر دم جھولی، خود کھائے تو بس جو کی روٹی، پوشان عطا و سخاوت کی، یہ شان و عطا و سخاوت کی، یہ زاہد و کناعت کیا کہنا، وہ شان عطا و سخاوت کی، یہ زاہد و کناعت کیا کہنا، وہ پھول بطولی گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، وہ پھول بطول گلشن کے، ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے، بغداد و عرب جن سے مہکے، ان پھولوں کی نگہ کا کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ میں نے خطبہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ایک بہت ہی اہم اور عظیم و شان فرمان سے سرفراز فرمایا ہے، جو در حقیقت ایک صاحب ایمان مسلمان کی زندگی کے لیے بڑا ہی انمول دستور حیات اور نہایت ہی مکمل نظام حیات ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ برادران اسلام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بہت ہی جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ایک بہت ہی مقدر پیشوا اور تورات و انجیل کے بہت متجرم عالم تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آمد کا چرچا سنا
تو دوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کی شان کہ جس وقت یہ مجلس میں پہنچے تو ہادی اکرم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وعظ بیان فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پہ یہ کلمات جاری تھے: یا ایہا الناس اطعموا الطعام واقسموا السلام وقوموا باللیل والناس وافمسوا یا ایہا الناس اطعموا الطعام وامسحوا السلام وقوموا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، یعنی اے لوگوں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا چرچا کرو، اور جب تم لوگ راتوں کو سکھ اور چین کی نیند سو رہے ہو تو اس وقت تم لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے کلمات حضرت عبداللہ بن سلام کے کان میں پڑے، اور انہوں نے ایک نگاہ بھر کر جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کیا تو انہیں رسول کے جمال نبوت میں حقانیت و صداقت کا ایک ایسا آفتاب و عالم تاب نظر آ گیا جس سے ایک دم ان کی دنیائے دل میں ہدایت کا اجالا ہو گیا، اور اسلام کی حقانیت اور بانی اسلام کی صداقت کا نور ان کے دل و دماغ پر ہدایت کی روشنی بن کر اس طرح جگمگانے لگا کہ یہ کلمہ پڑھ کر صدق و دل سے مشرف با اسلام ہو گئے، اور ان کے چند ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ برادران ملت، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ صادق الایمان مسلمان تھے، لیکن چونکہ ایک زمانہ دراز تک یہ لوگ یہودی درہم کے پابند رہ چکے تھے، اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی یہ لوگ یہودی درہم کے بعض احکام پر عمل کرتے رہے۔ چنانچہ یہ لوگ سنیچر کے دن بھی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے پرہیز کرتے تھے، اور خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں، نہ ان کا کرنا ضروری ہے نہ چھوڑنا ضروری ہے، اور تورات میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دینے میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، اور موسوی شریعت پر بھی عمل ہوتا رہا۔ اس طرح ہم قرآن اور تورات دونوں پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن لوگوں کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں آیا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان ہوئے ہو تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور صرف اسلام کی احکام کی پوری اطاعت بندی کرو۔ تورات و انجیل اور دوسری کتابوں کو قرآن سے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے اب قرآن کے سوا دوسری کتابوں کے احکام پر چلنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان بنے ہو تو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کی طرح ادھورے مسلمان نہ بنو، بلکہ پورے مسلمان بن جاؤ۔ آدھے یہودی اور آدھے مسلمان بننے کا خیال در حقیقت شیطانی وسوسوں کا ایک پرفریب جال ہے، اس لیے تم لوگ شیطان کے نقوش قدم کے اطاعت اور پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا انتہائی خطرناک اور اس کا انجام بہت ہی افسوسناک ہوا کرتا ہے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تورات و انجیل اور دوسری مقدس آسمانی کتابیں یقیناً اللہ ہی کی فرستہ کتاب ہیں، اور بلا شبہ ان کتابوں کی تعلیمات اپنے دور میں ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے اور حق کی شہرہ کے لیے رہنمائی کا نور ہے، اور ان کی کتابوں کی حقانیت و صداقت پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اللہ کی آخری کتاب کریم یعنی قرآن عظیم کے نزول کے بعد تورات و انجیل وغیرہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی ضروریات باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ کتابیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انسانیت کی حیات کا نظام و عمل بہت ہی کوتاہ اور انسانی ترقیات کی منزل
بہت ہی محدود تھی، لیکن اب جب کہ انسانیت کے دستور حیات کا دفتر بہت طویل ہو چکا اور انسان اپنے مدراج ترقیات کی بلند ترین منزل پر قدم رکھ چکا، تو قرآن کریم کی وسیع اور اعلیٰ تعلیمات کے سوا سوانح انسانیات کی تکمیل اور انسانی نظام و حیات کے تقاضوں کی تسکین کسی دوسری کتاب کی تعلیمات سے ہو ہی نہیں دے سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کی آفتاب و ہدایت کے سامنے دوسری تمام آسمانی کتابوں کی ہدایت کے ستارے اپنی چمک دمک سے دست و بردار ہو کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے اور یہ سب کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ حضرات گرامی، اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ جب تک رات کا اندھیرا رہتا ہے، اس وقت تک چراغ کی روشنی، ٹارچ کی چمک بھی مسافر کی رہنمائی کرتا ہے۔ ستارے اور چاند بھی اپنا نور بکھیر کر راہ چلنے والوں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں، مگر جب صبح کا آفتاب اپنی نورانی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ اور ٹارچ کی روشنی بالکل بیکارہ اور چاند تاروں کی بارات اپنی نورانی چادروں کو سمیٹ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو انجیل و تورات اور زبور وغیرہ تمام آسمانی کتب و وصائف سے انسانیت کو ہدایت کی روشنی ملتی رہی، لیکن جب قرآنی تعلیمات کا آفتاب طلوع ہو گیا تو ان کے نور مبین کے سامنے تمام کتابوں کی روشنیاں روپوش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ دن کے اجالے میں چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا بلا شبہ روپوش ہو گئی، روشنی حاصل کرنے والا بلا شبہ لغویت کا مجسمہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات و انجیل سے ہدایت طلب کرنے والا در حقیقت ہدایت کو منہ چڑھانے والا شمار کیا جائے گا۔ برادران اسلام، اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی آخر زمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و جمیلہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، یعنی اے نبی، ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ تمام انبیاء اور امتوں کے گواہ ہیں اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن آفتاب ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی کے خطابات سے سرفراز فرماتے ہوئے آخر میں سراج و منیر یعنی روشن آفتاب کے لقب سے ممتاز فرما کر اس حقیقت کی نقاب کشائی فرمائی ہے کہ اب تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ سب آسمان نبوت میں چاند اور ستارے بن کر چمکتے رہے، مگر نبی آخر الزماں سراج المنیر یعنی روشن آفتاب بن کر نمودار ہوئے۔ چنانچہ آفتاب کے طلوع ہوتے ہی نبوت کے سب چاند اور ستارے رپوش ہو گئے اور آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تعلیمات کے جمگاتے ہوئے انوار ہدایت کے سامنے انبیاء سابقین کی تعلیمات کی تجلیات ایسے محسوس ہونے لگی جس طرح آفتاب نصف النہار کے انوار کے سامنے چند ٹمٹاتے ہوئے چراغ۔ برادران اسلام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ ہرگز بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے جب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات کی تعلیمات کی طرف ذرا رخ کیا تو آتاب خداوندی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم لوگ شیطان کی نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین،
کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ برادران ملت، غور فرمائیں کہ اس آیت نے ہمیں چکا دیا کہ ایک مسلمان اسی وقت کامل ایمان اور حقیقی مسلمان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسلام کے ہر چھوٹے بڑے مسائل و احکام پر صدق و دل اور یقین کامل کے ساتھ ایمان لائے اور اسلام کے سوا کسی دین یا درہم کی تعلیمات کو ہرگز اپنے گوشہ اعتقاد میں جگہ نہ دے۔ ظاہر ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں نہ فرض ہے نہ واجب۔ اگر کوئی عمر بھر نہ کھائے تو اسلام کے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا، لیکن جب یہودی شریعت کے اطاعت کے جذبے سے کوئی شخص اونٹ کا گوشت ترک کرے گا تو یقیناً وہ اسلامی شریعت کے دائرے سے بہکنے والا شمار کیا جائے گا اور اسلام کے سفیدہ شفاف دامن ضرور کچھ نہ کچھ غدار ہو جائے گا۔ عزیزان ملت، اب میں صاف کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے وہ مسلمان جو شریعت اسلام اور اسلامی شعار سے منہ موڑ کر یہود و نصارہ اور مشرکین کے دینی مراسم اور ان کے غیر اسلامی اعمال و افعال پر والہانہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسلامی معاشرہ میں اغیار کے فرانہ رسم کو داخل کر کے اسلام کی مستحق دیواروں کو ڈیٹا میٹ سے اڑا رہے ہیں۔ انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے کہ قرآن حکیم کی آیت نے انہیں کتنی بھیانک اور خوفناک وعید سنائی ہے کہ ان کے اسلام کو ادھورا قرار دے کر انہیں پورا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، پھر ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کو شیطان کے نقوش و قدم کی پیروی ٹھہرا کر انہیں شیطان کا متی قرار دے دیا گیا، والعیاذ باللہ۔ حضرات گرامی، مثال کے طور پر ایک داڑھی کے مسئلہ پر غور کر لیجئے۔ آج برصغیر ہی میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے مسلمانوں نے محض یورپ کی اندھی تقلید میں اپنی داڑھی مونچھ کا صفایا کر ڈالا ہے، اور جب کبھی علماء حق ان لوگوں کو ان شعار و دین اور اسلامی نشان کی اہمیت بتاتے ہیں تو بعض مسلمان انتہائی بے باکی اور بے ادبی بلکہ کمال بے حیائی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام لٹکا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ عزیز، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے مگر اسلام میں تو داڑھی ہے۔ اللہ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہدایت کا نشان بن کر آج بھی حدیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ پھر کون مسلمان نہیں جانتا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور ان میں سے کسی نے بھی نہ داڑھی منڈوائی نہ کٹائی۔ میرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریباً 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کوئی بھی داڑھی منڈوانے والا نہیں تھا۔ پھر کروڑوں سلف و صالحین، علماء کاملین اور اولیاء عارفین میں سے بتائیں تو کون ایسا ہے جس نے داڑھی مونچھ کا صفایا کرایا ہو؟ مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ جانتے ہو کہ داڑھیاں منڈوانا یا بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یا داڑھیوں کی ایسی درگت بنانا کہ کچھ کٹی ہوئی، کچھ مٹی ہوئی، کچھ نوچی ہوئی نظر آنے لگے، یہ شعار و اسلام اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت اور قانون و شریعت سے بغاوت نہیں ہے اور مراسب کفر کی طرف رغبت کی نشانی نہیں ہے؟ افسوس، 100,000 افسوس مسلمانوں، تمہارے انہی کرتوتوں کا مرثیہ پڑھتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے مشہور نظم جواب شکوہ میں بالکل سچ اور صحیح لکھا ہے: کون ہے تاریخ آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کسی کے عمل کا معیار، ہو کہیں کسی کی نظر طرز سلف سے بیزار، کسی کی نظروں میں سمایا ہے شعار غیار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مسلمانوں، اسلامی شعار کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بھی سن لو، ہم مسلمانوں کے حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ملاقات
سلام کا اسلامی طریقہ بتایا ہے کہ تم لوگ السلام علیکم کہو اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہے، مگر آج کل کے مسلمان محض فرنگیوں کی تقلید میں اپنے اس طریقہ سلام کو بحر عرب میں غرق کر کے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے نصرانی شعار کا پرچم بلند کر رہے ہیں، اور بعض مشرکین کی تنقید میں نمستے یا کچھ نہیں سمجھتے کا راگ لاپ رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کہ تم غیر شعوری طور پر اپنے اسلام کے مضبوط کلا پر بمباری کر رہے ہو اور دین کے شعائر اور اسلامی نشانوں کو برباد اور تہس نہس کر رہے ہو۔ مسلمانوں تمہیں کیا خبر اسلامی سلام السلام علیکم کی کیا اہمیت ہے اور اس لفظ میں کتنی بڑی بڑی عظمتوں اور حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ارے بھائیو، گڈ مارننگ کے یہی تو معنی ہے کہ تم صبح کو اچھے رہے، اور گڈ نائٹ کے یہی تو معنی ہے کہ تم رات کو اچھے رہو۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیسی ان کہی دعا ہے کہ گڈ مارننگ کہ تم خالی صبح کو اچھے رہو، چاہے دن بھر اور رات بھر پہاڑ ہی میں چلتے رہو، اور گڈ نائٹ رات کو تم اچھے رہو، چاہے دن کو تم جہنم میں ہی چلے جاؤ۔ نمستے کے کیا معنی ہے ذرا یہ بھی سن لیا، میں تمہارے آگے جھکتا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، بھلا یہ بھی کوئی سلام ہے؟ مسلمانوں ذرا خیال تو کرو کہ مسلمان کی وہ مقدس پیشانی جو اس لیے پیدا کی گئی کہ وہ صرف خالق کائنات کے آگے جھکے اور ساری کائنات کو اپنے آگے جھکائے، وہ پیشانی ایک انسان کے آگے جھکے اور ایک توحید کا پرستار نمستے کہہ کر غیر اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکانے کا اعلان کرے۔ ارے یہ نمستے تو انہیں لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مٹی، پتھر، دریا اور درختوں کے آگے جھکے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ اگر نمستے کہہ کر کسی انسان کے سامنے پیشانی جھکانے کا اعلان کریں تو ان کے لیے زیبا ہے، مگر ہائے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ نمستے تمہارے عقیدہ توحید کے سفینہ نجات میں کتنا خوفناک تار پیٹو ہے؟ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم نے اس نمستے کو تار پیٹو مار کر کتنی مرتبہ اپنے اسلام کے جہاز کو غرق کرنے کی کوشش کی ہے؟ مسلمانوں، کیا تمہارے خون میں توحید اسلام کی حرارت فنا ہو گئی؟ کیا تمہاری اسلامی غیرت کی دہتی ہوئی آگ بجھ کر بالکل ہی راکھ ہو چکی ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے دین و ایمان کی خیر مناؤ اور ان مشرکانہ مراسم اور غیر اسلامی شعاروں کو چھوڑ دو، اور اپنے پیارے اسلامی طریقوں پر عمل کر کے اپنے دنیا و آخرت کی اصلاح و سامان کر لو، اور اپنے اسلامی عقیدوں پر پہاڑ کی طرح قائم رہو، کیونکہ بغیر عقائد کی پختگی اور دین کے ساتھ والہانہ لگاؤ کہ ہرگز تمہاری اسلامی زندگی کا کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ہرگز تم ایک زندہ قوم کا کردار نہیں پیش کر سکتے۔ خوب کان کھول کر سن لو، حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نقطہ کے غلاموں کے لیے ہے اکثیر، دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر، حرف اس قوم کا بے سوز عمل و زار و زبو ہو گیا پختہ عقائد سے نہیں جس کا ضمیر۔ کیف مسلمانوں، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور نمستے کے معنی تو آپ سن چکے اور سمجھ چکے، یہ کتنے حکمت امیز سلام کے طریقے ہیں۔ اب ذرا اسلامی سلام السلام علیکم کے معنی بھی سن لیجئے اور اس کی حقیقانہ جامعیت کی داد دیجئے۔ السلام علیکم کے معنی سنیے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، تندرستی کی سلامتی، صبح کی سلامتی، شام کی سلامتی، دن کی سلامتی، رات کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی، ہر بات کی سلامتی۔ پھر جواب میں دوسرا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام، یعنی جن جن باتوں اور چیزوں کی سلامتی کی دعا تم نے میرے لیے کی ہے، انہی سب چیزوں کی سلامتی کی دعا بھی تمہارے لیے کرتا ہوں۔ میرے اے مسلمان بھائیو، یہ السلام علیکم خالی دعا ہی نہیں ہے
بلکہ یہ ایک عہد اور اقرار نامہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے السلام علیکم کہہ دیا تو گویا اس کے سامنے یہ عہد کر لیا کہ اب تم میری طرف سے بالکل بے خوف ہو جاؤ، کیونکہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت و آبروئی، مکان، دکان، ساز و سامان، ہر چیز کی سلامتی ہے، اور میں ہرگز تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اگر مسلمان سچائی کے ساتھ سلام کرنا سیکھ لے تو پھر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی طرف نقصان و ضر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، دیکھ لو تمہارا السلام علیکم اور وعلیکم السلام کتنی عظمت اور کس قدر اہمیت و حکمت والا سلام ہے، مگر افسوس کہ تم نے اس کوہ نور جیسے ہیرے کو اپنی جیب سے نکال کر پھینک دیا ہے، اور گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور نمستے جیسے شیشے کے ٹکڑوں پر جھپٹ پڑے، اور وہ بھی یہود و نصارہ اور مشرکین کی تقلید۔ بے ہائے افسوس، اگر تم عظمت کے اونچے میناروں